آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، ایک پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم مختلف اقبال اسکالرز سے تبادلہ خیال کریں گے، گفتگو کریں گے اور حضرت علامہ کی مختلف ڈائمینشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ محمد اقبال کا قربانی کا تصور کیا تھا؟ دا اسپرٹ آف سیکریفائس جس کی حضرت علامہ بات کرتے ہیں، وہ اسپرٹ آف سیکریفائس کیا ہے؟ قربانی قرب کو پانے کا ایک راستہ ہے۔ واہ۔ اب قرب بغیر کوئی چیز چھوڑے میسر نہیں آ سکتا۔ قربانی دینی کس لیے ہے؟ ذات حق کے لیے دینی ہے۔ اب ذات حق کا ہمیں جتنا ایقان میسر ہے اسی سطح پہ جا کے ہم ذات حق کے لیے قربانی دیں گے۔ اور جب قربانی دے دی ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، سبحان اللہ، اے ابراہیم ہم نے تو ایک خواب دکھایا تھا، نے اس کو تو نے سچ کر دیا۔ واہ یہ بندہ مومن ہے۔ واہ۔ اقبال ایک ایسے بندہ مومن کا خواب دیکھ رہے ہیں جو خیال کو حقیقت بنا دے، واہ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے حقائق کو خیال بنا دیا ہے۔ واہ واہ۔ میں چاہتا ہوں اس کی تنہائی کو دور کروں، واہ۔ صرف اس لیے برائے او نگہدارم خودی رہا، میں اس کے لیے اپنی خودی کی نگہداشت کر رہا ہوں، اس کو پال رہا ہوں تاکہ جب اس کے سامنے پیش ہوں تو میرے پاس وہ کچھ ہو جسے وہ قبول کر لیں۔ واہ۔ مگر آج کی جین زی یہ سوال کرتی ہے کہ وہ ڈیوائن پاور قربانی ڈیمانڈ پھر کیوں کر رہی ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو پہلے انسان بنے، پھر انسان مرتضیٰ بنے، یہ خود کی تعمیر کا سفر ہے تاکہ آپ اس قابل تو ہوں وہ آپ کو قبول کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خودی جب بھی قربان ہوتی ہے، قربان تب وہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، لیکن نتیجہ اس کا ایک سوشل ایوولوشن یا سوشل ریولوشن یا سوشل چینج کے تحت، یعنی نتیجہ ہمیشہ قوم کی بقا ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائمز۔ اگر قربانی واقعتاً اللہ کے لیے، کیا ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں ہمارے جو بانیان تھے، آج کی دینی لوگ جو اقبال کو اس طرح منیمائز کر رہے ہیں اور قربانی اسماعیل علیہ السلام کی منیمائز کر رہے ہیں، لیکن ان سے کروڑ گنا زیادہ دین کو سمجھتے تھے، ایبسلیوٹلی، علمی سطح پر بھی، کاظمی صاحب عملی سطح پر بھی۔ ہاں بے شک، ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ہاں بے شک، خدا ان کو فہم دے ہاں کہ اب کم از کم قوم کو گمراہ نہ اور نئی نسل کو گمراہ نہ کرے۔ بالکل۔ واہ اقبال کا جو عشق ہے اور اقبال کو جو مومن ہے وہ عین یک دیگر ہیں۔ آئیڈیا بنے تو عشق ہے، فرد بنے تو مومن ہے۔ بہت خوبصورت۔ لہٰذا ان کے ہاں ممکن ناممکن ہو جاتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ جب کعبہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اجر کیا مانگا؟ اجر مانگا وہ عظمت والا رسول میری اچھا، ضروریت اب میں یہاں پتہ اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے، اتنا بڑا اجر مانگنے کے لیے ایک فہم چاہیے، اور اتنے بڑے فہم کے لیے قربانی چاہیے۔ کس قربانی کی ضرورت ہے؟ اس کا تعین حسین نے کیا۔ مجھے بتائیں، مدینہ طیبہ چھوڑنا اور حج کے موقع پہ حج کرنے کی ساری استعداد ہوتے ہوئے حج قربان کرتے بیت الحرم کو چھوڑ دینا ایک بندہ مومن کے لیے، اور جس کو مدینہ اور بیت الحرم کی معرفت بھی ہو، عام انسان نہیں ہے وہ، بے شک، کتنا مشکل کام ہے۔ بہت زیادہ۔ حسین کو جب علامہ لا الہ کی بنیاد کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اسلام کو جب بھی اپنی بقا کے لیے جس طرح کی قربانی کی ضرورت ہوگی، اگر آپ وہ قربانی دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ حسین کے کردار پہ چل رہے ہیں، واہ اور یہ قربانی دینا، اس کردار کو اختیار کرنا، لا الہ کی بنیاد کو استوار کرنا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو یہ ہماری خانقاہیں اصل میں تو جنیدی خانقاہ تو حسینی خانقاہ تھی، علی اجمیری کی خانقاہ تو وہ ڈائنامزم والی، عمل والی۔ ایسا ہی ہے۔ یہ خانقاہ کب سوئی اور یہ کب اینٹی حسین ہو گئی ایک درجے پہ، عمل کے درجے پہ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، پانی کی بوتل کے اوپر زمزم لکھنے سے وہ زمزم تو نہیں بن جاتا۔ جی بالکل۔ جب سوسائٹی تباہ و برباد ہو رہی ہو، قانون چھوڑ رہی ہو، ضابطہ چھوڑ رہی ہو، انہیں کون ٹھیک کرتا ہے؟ انہیں گورنمنٹ فنکشنریز ٹھیک کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کرتی بالکل ہے۔ پورا بے شک۔ جب اسٹیبلشمنٹ ڈیکیک میں چلی جائے، خرابی، کرپشن میں، ان کو کون ٹھیک کرتا ہے؟ ان کو اہل علم، علماء دین ٹھیک کرتے ہیں۔ علماء ٹھیک کرتے ہیں۔ جب علماء بھی تباہ ہو جائیں، دنیا پرست ہو جائیں، اپنی ویلیوز چھوڑ دیں، ان کو کون ٹھیک کرتا ہے؟ صوفیاء ٹھیک کرتا ہے۔ اہلیان باطن کرتے ہیں۔ اور جب اہلیان تصوف اور تصوف کے علمبردار خراب ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو پھر اللہ کی گرفت ٹھیک کرتی ہے، اس سوسائٹی کا پھر کوئی انجام نہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر سب سے زیادہ کریٹیک ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیں،
عربین امپیریلزم کو سب سے پہلے چیلنج کس نے کیا؟ امام علی مقام نے، حسین نے کیا. واہ. یہ اسوہ ہے حسین کا جس طرف ہم اقبال بلا رہے ہیں. تو قربانی یہ ہے کہ آپ حسین کے اس میسج کو سمجھیں اور کم از کم اگر سارا کچھ نہیں کر سکتے اپنی سوسائٹی کے ان 3 شعبوں کو حسینی روح سے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت میں لے کے آئیں. جو صاحب علم بھی اقبال کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یا حسینیت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے مادیت کی طرف ٹلٹ کرتا ہے وہ قطعاً بھی لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتا. اچھا. وہ بد علمی کی وجہ سے کرتا ہے. واہ. اور بدنیتی کی وہ وجہ سے. اپنی باطن کی ترجیحات کی وجہ سے کرتا ہے. اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. واہ. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. علامہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے ناممکن. عقل اتنی شفاق ہے، شفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے سامنے آنے والے کو کاٹ کے رکھتا ہے. عقل اتنی شفاق ہے کہ یہ ہر ممکن کو فتح کر کے چھوڑتی ہے. لیکن عشق اتنا شفاق تر ہے کہ یہ ناممکن کو بھی فتح کر کے چھوڑتا ہے. یہ ہے شفاق تر. السلام علیکم ویورز، آپ کو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے فہد علی کاظمی خوش آمدید کہتا ہے. ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے حضرت علامہ کی تھاٹس کو سمجھنے کی، تفہیم پیدا کرنے کی، حضرت اقبال کی تھاٹس کو مین سٹریم کرنے کی اپنی سی ایک ہم کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں کا یہ پلیٹ فارم ہے. آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، ایک پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف اقبال اسکالرز سے تبادلہ خیال کریں گے، گفتگو کریں گے اور حضرت علامہ کی مختلف ڈائمینشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. خواتین حضرات، آج علامہ اقبال کے حوالے سے قربانی کا موضوع جو ہے اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. یہ ماہ ذی الحج ہے، پھر ماہ محرم الحرام آئے گا. ان دونوں مہینوں کو قربانی سے ایک خاص نسبت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا قربانی کا تصور کیا تھا؟ دا اسپرٹ آف سیکریفائس جس کی حضرت علامہ بات کرتے ہیں، وہ اسپرٹ آف سیکریفائس کیا ہے؟ کیا یہ محض کوئی واقعہ ہے؟ کیا یہ ایک انڈیویجول کی قربانی ہے؟ کیا یہ ایک فرد کے درجے کا معاملہ ہے؟ یہ اقبال اس کو قومی سطح پر، امت کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں. تو اقبال اور قربانی، آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ملک پاکستان کے نامور اقبال اسکالر، از اے ویٹرن اقبال اسکالر، ہم سب کے استاد، آپ انہیں مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں. علامہ اقبال کے حوالے سے جو تحقیق ہو رہی ہے پورے ملک پاکستان میں، آئی تھنک ہی از سیکنڈ ٹو نن. میری مراد ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جی کاظم صاحب، بہت شکریہ. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، بات کا آغاز میں ایک بنیادی سے سوال سے کروں گا کہ اقبال کی نظر میں یہ جو قربانی ہے یہ ہے کیا اصل میں؟ جب اقبال قربانی کی بات کرتے ہیں، سیکریفائس کی بات کرتے ہیں، یہ کسی فرد کی ایک انڈیویجول سطح کا کوئی معاملہ ہے یا یہ فرد سے نکلے گا اور کسی نظام کے پیدا کرنے کی بھی اپنے اندر امکانات رکھتا ہے؟ اقبال اور قربانی سر. جی کاظمی صاحب، بہت شکریہ. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور چونکہ پوڈ کاسٹ سیریز کا جیسے ابھی آپ نے اناؤنس کیا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز ہی قربانی سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایسے لگتا ہے کہ قدرت کا وہ انتظام ہے کہ جو اسلام کا مزاج ہے یا جو علامہ اقبال کا مزاج ہے، جو ظاہر اسلام ہی کے ذریعے اثر ہے، اسلام کی تعلیمات کے ذریعے اثر ہے، اس کے تحت یہ پوڈ کاسٹ کا مزاج بھی یہی بن گیا ہے. دیکھیں، علامہ اقبال کو جب ہم اس اینگل سے علامہ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے اور قربانی کیا ہے، تو قربانی قرب کو پانے کا ایک راستہ ہے. واہ. اب قرب بغیر کوئی چیز چھوڑے میسر نہیں آ سکتا. بہت خوبصورت. علامہ اقبال کے ہاں ہر جو لمحہ ہے بندہ مومن کی زندگی کا، وہ ہجرت کا لمحہ ہے. یعنی وہ جس حال پہ موجود ہے اس سے آگے چلنے کے لیے ہر وقت آمادہ عمل ہے، مصروف عمل ہے. جہاں آپ کھڑے ہیں اس کو چھوڑیں گے تو آگے جائیں گے، گویا اس کی قربانی دیں گے تو آگے جائیں گے. اقبال کے ہاں قربانی وہ عمل ہے جو اللہ کی اپنے بندے سے ڈیمانڈ ہے. جو بندے کے حال
یا بندے کی جو کیفیات ہیں، ان کی جو صحت ہے، اس کی تائید اور توثیق قربانی سے ہوتی ہے۔ جس سطح کی قربانی کے لیے کوئی تیار ہوگا، اسی سطح کا اس کا حال ہوگا، اور اسی سطح کا اس کا تعلق ہوگا۔ قربانی دینی کس لیے ہے؟ ذات حق کے لیے دینی ہے۔ اب ذات حق کا ہمیں جتنا ایقان میسر ہے، اسی سطح پہ جا کے ہم ذات حق کے لیے قربانی دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا، جیسا اس کی منشا تھی، جیسا اس کی شان ہے، جیسا اس نے چاہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیل کر دی۔ جب تعمیل کر دی، اس تعمیل کو قرآن مجید نے جس طرح اپریشیٹ کیا ہے، ہمیں اس اپریسیشن کا جو اظہار ہے، یا اس اپریسیشن کا جو ایک کلر ہے، یا اس کا جو امپیکٹ ہے، وہ اقبال کیا نظر آتا ہے۔ وہ اپریسیشن کیا ہے؟ اور جب قربانی دے دی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم ہم نے تو ایک خواب دکھایا تھا، تو نے سچ کر دیا۔ یہ بندہ مومن ہے۔ اقبال ایک ایسے بندہ مومن کا خواب دیکھ رہے ہیں جو خیال کو حقیقت بنا دے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے حقائق کو خیال بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اچھا، آپ کی باتوں سے اب جو پہلی بات ہمارے سامنے آئی کہ قرب حق کا ذریعہ ہے قربانی، مگر آج کی جین زی یہ سوال کرتی ہے کہ وہ ڈیوائن پاور قربانی ڈیمانڈ پھر کیوں کر رہی ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، وہ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، تو رب العزت قربانی کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ بغیر قربانی مانگے اگر ہمیں ایلیویٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، علامہ صاحب کا ایک زبور اعظم کا شعر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھ کے پڑھنا چاہوں گا، کوئی غلطی نہ ہو، چونکہ ٹیکسٹ ہے تو لوگ بعض اوقات یاد بھی کر لیتے ہیں۔ چنا خود را نگہداری کہ بے این بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ذخون دوستاں خواہی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اس کی دوستی کا دعویٰ کرے، وہ اپنے وجود کی تصدیق کے لیے، اس کے اس دعوے کے سچ ہونے کو جانچنے کے لیے اس سے خون طلب کرتا ہے۔ کاظمی صاحب، گزارش یہ ہے، زبان سے دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اس کی تائید اور توثیق کیسے ہوگی؟ سچے اور جھوٹے کا پتہ کیسے چلے گا؟ وفادار کا اور مفاد پرست کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ ہوگا اپنی ذات سے کون کتنا نکلتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کائنات کی عظیم ہستی کے لیے کون کتنا وقف اور قربان کرتا ہے۔ لیکن اس لیے قرآن مجید نے کہا نا کہ جب تم قربانی دیتے ہو، قربانی کرتے ہو، اللہ تک تمہاری قربانی کو، سورہ حج ہے، گوشت، خون، یہ چیزیں نہیں پہنچتی، تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری ڈیووشن، تمہارے جو قلب میں ہے نا اللہ کے لیے، وہ پہنچتا ہے۔ اب یہ جو کوسچن آپ نے اٹھایا، سوال اٹھایا، اب جو دل میں ہے وہ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ گو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تک نہیں پہنچتا مادی صورت میں، لیکن وہ جو دل کا تقویٰ ہے اس کی تائید اور تصدیق ادھر سے ہی ہوتی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہ جو بر کا مقام ہے، وہ جو نیکی کا مقام ہے، اللہ کے ہاں درجہ مقبولیت ہے تمہارے دعوے کا، اس کے سچ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے کتنی قربان کرتے ہو۔ یعنی قربانی پھر ایک طرح کا سمبل ہے ڈیوائن نیئرنس میں، یعنی آپ سمبولکلی اپنے وہ جو ہارٹ کی سٹیٹ ہے اس کو ایک سمبل کے درجے پر مینیفیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تک تو ڈیووشن پہنچ رہی ہے نا۔ بلا شبہ۔ اب کاظمی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سمبل ہوتا ہے نا، اسپیشلی جب مذہب کی دنیا میں ہم بات کرتے ہیں، فارمیٹ اور ایسنس دونوں مل کے وہ سمبل بنتے ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کو اس طرح اس کی عبادت کرنے لگو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے میں تو ہوں ہی اس کیفیت میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، باطل ہے. یہ ایسنس ہے. لیکن فارمیٹ جو ہے فارم اس کو الگ نہیں کرنا، بے شک، فارم اور ایسنس کو اکٹھا رکھنا ہے. بے شک، ایبسلیوٹلی. قرآن مجید کو جب آپ دیکھیں تو قربانی کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ ایسنس ہے جو قرآن مجید نے سورہ حج میں کہا فصل لربک وانحر. اب دیکھیں قرآن مجید نے پوری فارم اور پورے فارمیٹ کو بیان کیا. ان کو اکٹھا لا کے چلنا ہے. بے شک. الگ کریں گے تو نہ یہ بچے گا نہ وہ بچے گا. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ، کیونکہ آج کل یہ بہرحال ایک اپنے تناظر میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم قربانی کی کوئی اور فارم بھی عید الاضحیٰ پر اس کا کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے. تو یہ بات بہرحال امپورٹنٹ ہے اس کی کہ عید الاضحیٰ میں اس فارم کے ساتھ قربانی کی اہمیت، فارم بھی. اب میں یہاں پہ پھر عرض کرنا چاہوں گا، جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ خود قربانی سے بھاگنا چاہتے ہیں. کیسے میں آپ کی اجازت سے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اگر کوئی یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ قربانی پہ خرچ کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس پہ خرچ کریں نا، لوگوں کی سوشل اپلفٹ پہ لگا دیں وہ پیسے. بھی اگر آپ قربانی میں اتنے سچے ہیں تو یہ تو حکم کی تعمیل کرو اور بقیہ چیزوں سے نکال کے لگائیں نا، پتہ چلے واقعی تم قربانی کر رہے ہو. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ تو تم قربانی سے 2 گنا بھاگ رہے ہو. بے شک ہے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ اس طرح کے جب ہم نیریٹیوز کو مین اسٹریم کرتے ہیں، یہ دراصل چور دروازے ہیں، شارٹ کٹس ہیں قربانی سے بھاگنے کے. بے شک. اور ایک ایکسکیوز تلاش کرنے کے. ایکسکیوز تلاش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم واپس علامہ حضرت علامہ کی فلسفی کے ساتھ ذرا بات کو جوڑیں. اب حضرت علامہ کا جو سارا آپ کو ایک کورپس ایک درجے پہ نظر آتا ہے، اس میں سیلف افرمیشن، خودی کی تعمیر، اور اتنا زیادہ ایمفسس ہے. ایسی ربائیاں بالے جبریل کے اندر بھی ہیں کہ قیامت میں بھی میں اپنی خودی کی تعمیر کر رہا ہوں اور میں ادھر نہیں دیکھ رہا. تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے، اور اس قربانی میں جب آپ نے امت کی تعمیر کرنی ہے، قوم کی تعمیر کرنی ہے، تو آپ نے بے خود ہو جانا ہے. تو کیا یہ کانٹراسٹ یا ایک درجے پہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ اور دیکھیں قاسم صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ وہی چیز پیش کریں گے جو آپ کے پاس ہے. ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ پیش کیا کریں گے؟ واہ، خالی ہاتھ کیا دے گا؟ دیکھیں نا، تو علامہ نے ایک جگہ شاید یہ بال جبریل میں کہا ہوا ہے نا کہ اگر تم قربانی دینا چاہتے ہو پہلے سر تو پیدا کرو. سر ہے نہیں اور سر لٹانا چاہتے ہو. بے شک. خودی کی تعمیر خود ہی پیش کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں نا، گلشن راز میں علامہ نے یہ لکھا کہ میں اپنی خودی کی نگہداشت کیوں کر رہا ہوں. شاعرانہ انداز ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں مجھے اس کی تنہائی پہ دل دکھتا ہے میرا. ہائے ہائے ہائے. اور جب آپ صاحب یقین ہوں گے تو آف کورس پھر قربانی کا جو سفر ہے آپ کے لیے سہل ہو جائے گا. آسان. پھر تو قربانی سہل کیا ہوگا، وہ قربانی کو تلاش کرتا ہے. واہ واہ. میں چاہتا ہوں اس کی تنہائی کو دور کروں، صرف اس لیے برائے او نگہدارم خودی رہا. میں اس کے لیے اپنی خودی کی نگہداشت کر رہا ہوں، اس کو پال رہا ہوں، تاکہ جب اس کے سامنے پیش ہوں تو میرے پاس وہ کچھ ہو جسے وہ قبول کر لیں. تو اپنی خودی کو بنانے کا مطلب علامہ کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا ریفائن کر لیں، اتنا پاکیزہ کر لیں، اتنا آئیڈیل بنا لیں، اتنا بے عیب بنا لیں، اتنا مثالی بنا لیں، اور ان اوصاف اور محاسن کا مرکب بنا لیں جو اس کو مقصود ہیں، جسے انسان مرتضیٰ کہتے ہیں. یعنی وہ انسان جسے اللہ راضی ہے، جس کی تلاش اللہ کے ماذ خدا گم شدہ ہیں وہ اندر جستجو ماں. ہم گم ہیں خدا سے، وہ اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہے جس کو اس کو طلب ہے. ہم وہ نہیں ہیں، ہم چلتے پھرتے انسان نما جانور ہیں، مولانا روم کے الفاظ میں. بالکل. تو پہلے انسان بنیں، پھر انسان مرتضیٰ بنیں. یہ خود کی تعمیر کا سفر ہے، تاکہ آپ اس قابل تو ہوں وہ آپ کو قبول کریں. دیکھیں نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، خود ایک قربانی ایک سمبل ہے. کیا ناقص جانور کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اسلام کا قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا. تاکہ وہ جانور ہر لحاظ سے بے عیب نہ ہو. بے عیب ہو. بے شک. ہر لحاظ سے بے عیب ہو، اس میں نہ ظاہری نقص ہو نہ باطنی نقص ہو، حرام کی کمائی سے بھی نہ لیا گیا ہو. بے شک. اور خود جسمانی اور ظاہری طور پر بھی کسی نقص یا عیب کا حامل نہ ہو، اس کی قربانی آپ نے کرنی ہے. تو اس سے 1000 گنا زیادہ تو آپ نے اس تقویٰ کو بنانا ہے، پاکیزہ کرنا ہے جو اندر ہے. اور یہی آپ کی خودی ہے، جو آپ کا انفس ہے، جو آپ کا باطن ہے، جو آپ کا اندر کا انسان ہے. اس کو جب ہم تعمیر کرتے ہیں تو ہم تعمیر خودی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مقبول بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب بے خودی بھی یہی چیز ہے. بے خودی بھی تو خودی کی قربانی ہے نا، کہ آپ قوم کے اجتماعی وجود کے لیے اپنے وجود کو قربان کرتے ہیں، ایک بڑی خودی کے لیے ایک محدود خودی کو وقف کرتے ہیں.
جب تک آپ ایک اجتماعی خودی کی تشکیل نہیں کرتے تو پھر ظاہر ملی وجود کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خودی جب بھی قربان ہوتی ہے، قربان تب وہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، لیکن نتیجہ اس کا ایک سوشل ایوولوشن یا سوشل ریوولوشن یا سوشل چینج کے تحت، یعنی نتیجہ ہمیشہ قوم کی بقا ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائمز. اگر قربانی واقعتاً اللہ کے لیے، کیا ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں قاضم صاحب، بالکل آپ صحیح طرف آپ نے اشارہ کیا. یہ ضابطہ ہے قرآن مجید کا، جب اللہ کی راہ میں آپ کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہیں تو ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. سب سنابلہ قرآن مجید کا اصول ہے. آپ ایک دانہ بوئیں گے اس سے 70 بالیاں نکلیں گی اور ہر بالی میں 70 دانے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب بھی اللہ کی راہ میں آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. یہ لازمی اصول ہے، قانون قدرت ہے. جب آپ اپنی خودی کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں تو یہ بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے. واہ. اس کے محاسن بھی ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اس کے پوٹینشیلز بھی ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ ذرا غور کریں، کیا انسان کی باطن کی دنیا میں کسی کو معاف کرنے سے وسعت پیدا ہوتی ہے کہ انتقام لینے سے وسعت پیدا ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت. واہ. انتقام لینے سے انسان کے باطن میں انقباض پیدا ہوتا ہے. بے شک. یا آزمائش، اس کو تو کوئی سائیکالوجی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی. بے شک وہ ایک طرح کی قبض کی کیفیت ہے. معاف کرنے سے آپ کے اندر ایک انبساط پیدا ہوتا ہے، انشراح پیدا ہوتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ جب باطن کے معاملات میں بھی انفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کھولتا ہے. تو جب آپ اجتماعی مفاد کے لیے اپنی خودی کو قربان کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی سطح پہ اس کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں جتنی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے قربانیاں دیں تو ان کی قومیں بن گئیں. جن بڑی شخصیات نے اپنے آپ کو بنایا ان کی قومیں بھی تباہ ہو گئیں. پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بانیان نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. آپ قائد اعظم کا کردار دیکھ رہے ہیں، آپ علامہ اقبال کا کردار دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، انہوں نے کوٹھیاں، بینک بیلنس، یہ پراپرٹیاں نہیں بنائیں. انہوں نے سب کچھ قربان کیا، خود بھی زندہ جاوید ہوئے اور ہجوم کو قوم اور قوم کو صاحب ملک بنایا. واہ. بے شک. تو ظاہر راستہ یہ ہے قوم کی تعمیر کا. اچھا، حضرت علامہ کے ہاں قربانی کا ایک بڑا استعارہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی، اور ہم سب بھی اس ابراہیمی روایت سے جڑے ہوئے ہیں. تو علامہ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ بھی ایک طرح کی قربانی بھی ہے، اور وہ اس کیلکولیٹر کی جو کیلکولیٹر کانسیکوینسز کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ذاتی حیثیت میں، اس کیلکولیٹر کو توڑنے کی بھی بات ہے کہ عشق کیلکولیشن سے بیونڈ نکلتا ہے. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے اسکالرز ہیں، ایسی آوازیں ہیں جو ابراہیمی روایت کو بھی نہیں سمجھتے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے اس کو بھی ایک مادی انداز میں دیکھنے کی کوشش ہے. کچھ لوگوں نے تو ایٹ اے لائٹر نوٹ، شاید یہ وہ پلیٹ فارم اپروپریٹ نہ ہو یہ کہنا، لیکن اس شعر کے اوپر بھی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے یہ اپنی بنائے استدلال میں درست نہیں ہے. بہرحال ایسی باتیں بھی لوگوں نے کی ہیں. تو جناب ابراہیم علامہ کے لیے اتنی بڑی انسپریشن کیوں ہے؟ اور وہ جو کیلکولیٹر کا توڑنا ہے وہ کیسے آج توڑیں گے ہم؟ جو ذاتی کانسیکوینسز. قائم صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. میں اس طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے کہ جو شخص جہاں کھڑا ہے اس نے اپنے مقام کے مطابق کی حقائق کو سمجھنا اور ان کی توضیح و تشریح کرنی ہے. یہ ایک المیہ ہے، اس سے آگے وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھنا شروع کر دیں تو ہوتے ہوتے پھر آپ جو ہیں خوش آمد اور یہ ساری چیزوں کو جائز سمجھنے لگیں گے. اور اگر آپ شعر سے دین سیکھیں گے تو آپ کا مزاج کچھ اور طرح کا بن جائے گا. آپ کی افتاد تباہ کیا ہے؟ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اتنا منیمائز کر رہے ہیں یا اقبال کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ اقبال کے زمانے میں یہ نہیں تھے، ورنہ تو یہ سارا کچھ بے وقوفی ہو رہی تھی. جو لوگ کچھ بھی وہ لوگ کر رہے تھے یہ کوئی سینسیبل کام تو لگنا ہی نہیں تھا اس زمانے میں. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ دیکھا نا، یہ دیوانگی تھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے نا. کیا مجھے یہ بتائیں، خطبہ آباد علامہ اقبال دے رہے ہیں 1930 کا، جو بائبل آف پاکستان موومنٹ ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ میگنا کارٹا ہے پاکستان موومنٹ کا. اگر یہ ڈاکومنٹ نہ ہوتا پاکستان خدا نہ خواستہ نہ ہوتا. اور آپ جانتے ہیں قائد اعظم نے ہدایت کی تھی مسلم لیگ کے فنڈ سے ہزاروں کی تعداد میں جو خطبہ چھپوا کے ہندوستان میں تقسیم کیا جائے، پبلش کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ جب یہ خطبہ دے رہے تھے آدھا حال خالی تھا. بالکل.
پورا ہندوستان خاموش تھا، ہاں وہ تباہی پھری ہوئی تھی، گول میز کانفرنسز پہ باقی لوگ اور گئے تھے، کوئی مسلمانوں کے بارے میں بولنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. اتنا انگریز کا دبدبا، اتنا ظلم، اتنا جبر کا ماحول تھا، یہ نہیں کوئی سوچ سکتا تھا. بھئی اس زمانے میں اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ مسلمانوں کو جیلوں سے نکال دو اور ان کو یہ رائٹس دے دو. اقبال کہہ رہے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ الگ ملک بن رہا ہے. یہی تو وجہ اگلے دن لوگوں نے لکھا بالکل کہ اقبال تو سیاسی غزل پڑھ کے چلے گئے، اقبال نے ہمیں مایوس کیا. بالکل یہ وہی لوگ تھے نا، اس وقت انڈین پریس یہی کہہ رہا تھا، مسلم پریس یہ کہہ رہا تھا، بالکل، اور ہندو پریس کہہ رہا تھا اقبال نے تو گاؤں ماتا کو توڑنے کی بات کر دی ہے، انہیں سمجھ آ رہی تھی. تو یہ اقبال کا یقین ہی تھا نا جس نے یہ سب کچھ کر دیا، وہ اقبال کی سطح تھی. پھر یہ ان کا، میں تو یرز کرنا چاہوں گا، ان کی قوت کردار تھی کہ انہوں نے قوم کو بھی اٹھا کے اس سطح پہ لے کے گئے. یہ ان کی قوت کردار تھی، ان کا یقین تھا. عزم مارا با یقین پختہ تر ساز کے ماں اندر ہی مار کا بے خیال و سپاہ ہم دائم. اے اللہ اب ہم اس میدان میں اتر گئے ہیں، نہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں نہ لشکر ہے، یقین ہے بس کہ تو ہے اور تیری مدد کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. بس اس یقین کو نہ کمزور ہونے دینا. ہمارے اقبال ہے، زبور اعظم ہے، اور اس یقین نے معجزہ کر کے دکھایا. کاظمی صاحب آپ غور کریں، قائد اعظم کسی مدرسے کے تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، بالکل کسی پیر خانے یا کسی خانقاہ سے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو لنکن کے پڑھے ہوئے تھے. بالکل. مجھے بتائیں، اس سوال کا ذرا مجھے جواب دیں، جب پاکستان بن گیا انہوں نے آپ کو 3 نکاتی قومی کردار کا ماٹو دیا ہے. اس کا پہلا نقطہ ایمان ہے، فیتھ یونٹی ڈسپلن. کیا یہ لنکن سے آیا ہے؟ یہ لنڈن کے کسی بار کونسل سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے لیے اقبال نے، قائد اعظم نے؟ بھئی ان کی زندگی کی جد و جہد کا اثر انہوں نے پاکستان ایمان کی طاقت سے بنایا، اور نے قوم کو بتایا اگر آپ کی بنیاد ایمان پہ ہے اور اس ایمان کی مینیفیسٹیشن آپ نے ڈسپلن اور آگے اس کے ذریعے کر دی اپنی تنظیم کے ذریعے، تو پھر آپ ناقابل تسخیر ہیں. بے شک. نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان پرووائڈیڈ دیٹ آپ فیتھ یونٹی اور ڈسپلن کو نہیں چھوڑتے. بھئی یہ بات تو پاکستان کے کسی بڑے پیر نے آج تک اجتماعی سطح پہ، کسی مولوی نے اجتماعی سطح پہ بتائی تو مجھے بتائیں بھی آپ صرف ایمان پہ کھڑے ہو جائیں. کسی نے آج تک یہ ایجنڈا دیا آپ کو؟ ناٹ ایٹ آل. کسی مذہبی جماعت نے دیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. بھئی میں یہ کہتا ہوں ہمارے جو بانیان تھے، آج کی دینی لوگ جو اقبال کو اس طرح منیمائز کر رہے ہیں اور قربانی اسماعیل علیہ السلام کی منیمائز کر رہے ہیں، ان سے کروڑ گنا زیادہ دین کو سمجھتے تھے. ایبسلیوٹلی. علمی سطح پر بھی، کاظمی صاحب عملی سطح پر بھی. بے شک. ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. بے شک. خدا ان کو فہم دے کہ اب کم از کم قوم کو گمراہ نہ اور نئی نسل کو گمراہ نہ کرے. تو پھر سوال کو اگر ہم دوبارہ سے ایک دفعہ سے دیکھ لیں، ری آرٹیکولیٹ کریں، علامہ کے نزدیک جناب ابراہیم پھر کون ہیں؟ وہ کیوں بار بار ان کو یاد کرتے ہیں؟ اتنے اشعار ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. اچھا دیکھیں، اپنا کاظم صاحب گزارش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے نا، کئی حوالوں سے علامہ اقبال کے لیے مثالی ہے. بے شک. سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذات حق کے بارے میں ایقان ہے. بے شک. یہ ایقان اس سطح کا ہے جہاں پر حسین علی مرتضیٰ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں لم تزددنی یقیناً لو کشفت الغطاء. اگر میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وجہ پہلے یقین اس درجے پہ ہے. ہمارے لیے غیب و شہود دونوں برابر ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ جو درجہ یقین کا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بندے کو کہاں لے کے آتا ہے؟ انی لا احب الافلین. میری کائنات میں غروب ہونے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. واہ واہ. یہ جو درجہ ہے، اقبال اس درجے پہ ہیں اور قوم کو لانا چاہتے ہیں. اس کے بغیر نہ خودی ہے، نہ خودی کا کوئی تصور ہے، نہ خودی کی تعمیر کا کوئی امکان ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے ذات حق کو اپنے کسی حاشیہ خیال کی دراز میں بند کیا ہوا ہے یا زندگی کی زندہ حقیقت کے طور پہ اختیار کیا ہوا ہے. جناب ابراہیم کے لیے وہ ایک زندہ سامنے کی حقیقت ہے. بے شک. اب تصور کریں، قرآن مجید کہہ رہے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دیا. یعنی اب لہجہ تو دیکھیں، قرآن مجید کی آیت کا انداز تو دیکھیں. قادری صاحب ذرا سوچیں، انسانی سطح پہ ذرا سوچیں. ہم خواب دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا کسی مصیبت میں ہے، کوئی ہم صبح اٹھ کے 11 بکرے ذبح کرتے ہیں یا اللہ مصیبت ٹل جائے. ہم تو نہیں کہتے بھی اللہ نے یہ کہا تھا چلیں بیٹے کو قربان کر دیں. بیٹا اللہ معاف کرے دور کی دکان، سودا، چھوٹا کاپی پینسل پین، بینک بیلنس کا 1 کروڑواں حصہ ہی اللہ مانگ لے خواب میں، نہیں کر پاتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب صدقے دیتے ہیں یہ بلا ٹل جائے. ابراہیم علیہ السلام اس بلا کو گلے لگاتے ہیں. ان فی ذلک لبلاء المبین، قرآن مجید نے بھی کہا اس میں بڑی آزمائش تھی.
بہت کذالک نجزی المحسنین. ہم پھر ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتے. کیسے ضائع نہیں کرتے؟ وہ ترکنا فی الآخرین، ہم نے اس کے طریقے کو نسلوں میں جاری کر دیا. ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں. ابراہیم کی سنت کو ہم نے نسلوں میں جاری کر دیا. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتیاز ہے، تمام آسمانی ادیان ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. واہ بے شک. وجہ کیا ہے؟ پیٹریارک آف آل ریلیجنز. انا کذالک نجزی المحسنین. اب محسن ہے کون؟ حدیث احسان دیکھیں، محسن وہ ہے جو خدا کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا. بے شک. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا. تو اقبال جو ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. واہ واہ. قدرت حق تو وہی ہے، لیکن اس قدرت حق کو ایکٹیویٹ کرنے والی جو پیچھے پاور تھی، ایمان ابراہیم وہ نہیں ہے. اقبال ہمیں اس ایمان ابراہیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اچھا اقبال کا جو سارا تصور عشق یہی تو ہے. مومن از عشق، عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. واہ. اقبال کا جو عشق ہے اور اقبال کو جو مومن ہے وہ عین یک دیگر ہیں. آئیڈیا بنے تو عشق ہے، فرد بنے تو مومن ہے. بہت خوبصورت. لہٰذا ان کے ہاں ممکن ناممکن ہو جاتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. وہاں پتھر پانی ہے اور پانی پتھر ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نا، تو قوم کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو قوم نے کہا موسیٰ پیاس بڑی لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر. موسیٰ پتھر پہ عصا مار، پتھر پانی ہو جائے گا. آگے گئے تو دریائے نیل آ گیا. قوم نے کہا کہ کہاں پھنسا دیا آپ نے، انا لمدرکون، ہمیں تو فرعون پکڑ لے گا. اب پھر ہاتھ اٹھائے، فرمایا پہلے کیا کہا تھا؟ اضرب بعصاک الحجر، اب فرمایا اضرب بعصاک البحر، پانی پہ مار یہ پتھر ہو جائے گا. اقبال یہ کہہ رہے ہیں عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق پانی کو پتھر کر دیتا ہے اور پتھر کو پانی کر دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ جو کریکٹر ہے، اس کا درجہ کمال ہے. تو خودی کی تعمیر جس کردار پر لے کے آتی ہے، وہ کردار جن جن ہستیوں میں اپنے درجہ کمال پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اولو العزم انبیاء تو ذرا سر فہرست ہے، ان میں حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اقبال پھر ان کا بار بار ذکر بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جی نسلوں میں وہ جاری اللہ نے کیا اور کر دیتا ہے. تو اس کا جو مصداق اول ہیں وہ جناب اسماعیل بھی ہیں. علامہ نے ان کو بھی ایسا ہی ہے، بالکل سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی بلا شبہ. یا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کیا بات ہے، کیا بات. تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایز اے چائلڈ یہ اسپرٹ آف سیکریفائس، یہ قربانی کی اسپرٹ کیسے سیکھی ہوگی؟ یہ وہابی ہے. اب کاظمی صاحب آپ دیکھیں، یہ جو ہے نا، آپ نے بڑی پیارا کہا کہ نہایت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل. تو ذرا ہم اس کو اس طرح کر دیتے ہیں، نہایت اس کی محرم ہے، ابتدا ذوالحج. تو ذوالحج میں ہم بیٹھے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اچھا اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ تسلیم اور رضا کا نمونہ کامل ہے. اور اس ایج میں سر یہ بڑی ایک مشکل بات ہے اس ایج میں. اور یہ چیز آتی ہے صحبت سے. خود علامہ نے بھی اس کا اس لیے ذکر کیا نا، یہ فیضان نے نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جو صحبت ہے وہ شخصیت کو میٹامارفوسائز کرتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کو بغیر بانداز مکتب سکھانے کے وہ آداب ان کے اندر انکلکیٹ کرتی ہے. اور اب ان کی جرت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کے اپنے والد کے اس فرمان پہ، یعنی انہوں نے نہیں کہا بجان ہو سکتا آپ کو مغالطہ لگا ہو، کچھ ہوا ہو، ذرا سوچ لیں، وہ استخارہ ہی کر لیں. نہیں جناب اسماعیل کی بھی وہ نریشنز بھی ہیں نا کہ اپنے بابا کو کہہ رہے ہیں مجھے باندھ دیجیے گا کہ میں کہیں آپ کی وہ شفقت بدری نہ آ جائے. آج بھی بندہ آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پردہ رکھیں، مجھے تفصیلات ہمیں ملتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہر فرزند ابراہیم ہے، پورے ابراہیم ہے، تو وہ جذبے، وہ چیزیں تو آگے آئیں گی نا. لیکن جو کمال ہے درجہ تسلیم و رضا کا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کے اندر. اچھا اس کا اجر آپ دیکھیں کیا ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اسماعیل کی نسل سے ہوا ہے. واہ بے شک. دیکھیں نا بہت بڑا جہاں تعمیر کعبہ میں اسماعیل حصہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. بے شک. یہ قرآن مجید ہے. بے شک. یرفع ابراہیم قواعد. پروفیٹ نے خود فرمایا نا میں ذبیحین کا بیٹا. بالکل میں دعا ابراہیم ہوں. بے شک. میں ابراہیم کا بیٹا، یہ دعا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. یعنی بیٹا ہونا تو اپنی جگہ بھائی. اس سے اگلی بات کیا ہے؟
میں طلب کیا گیا ہوں, ہاں جناب مجھے ابراہیم نے اللہ سے مانگا ہے. عیسیٰ کی بشارت اور یہ حدیث بھی نہیں, یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے, ہاں، ربنا بے شک. وابعث رسولا ہاں، منہم. بے شک بے شک. تو قرآن مجید میں ہے کہ جب کعبہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اجر کیا مانگا؟ اجر مانگا. وہ عظمت والا رسول میری اچھا, ضروریت اب میں یہاں پتہ سوال کا جواب بھی ملتا ہے. اتنا بڑا اجر مانگنے کے لیے ایک فہم چاہیے, اور اتنے بڑے فہم کے لیے قربانی چاہیے. چلا. واہ. ہم قربانی دیے بغیر جب فہم پہ کھڑے ہوں گے پھر اس طرح کی تعبیرات کریں گے, پھر یہی ملے گا جو آج ہم سن رہے ہیں میڈیا پہ. پھر ہم اقبال کو بھی زمین پہ کھڑا کر دیں قربانی گے, کے بغیر فہم نہیں ملتا. دیکھیں جب تک آپ اپنی مادیت سے نکلتے نہیں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ واہ. اور قربانی کے لیے وہ ظرف ابراہیمی وہ چاہیے جو چاہیے, اقبال وہ جس کو شے بار کچھ بار اور ہے, کہتے ہیں جانے پاک جسے. ہاں ہاں ہاں. یہ رنگ, یہ جو بھی ہے, یہ آب و نا کیا بیشی. اقبال کہہ رہے ہیں یہ تمہارے جو چہرے پہ رنگان نظر آ رہا ہے نا, یہ تم نے کھانے وانے اچھے کھائے ہوئے ہیں. واہ. جانے پاک کسی اور چیز کا نام ہے. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں نے اینڈ پہ ایک عشق اور عقل کا بھی کمپیریزن اور اس کو قربانی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے, بٹ بیفور دیٹ امام علی مقام, اب دیکھیں نا نہایت اس کی حسین, تو امام علی مقام قربانی کا ایک گلوبل سطح کا پھر استعارہ بنے ہیں, سب کچھ قربان کر دیا ان دا ویری لٹل سینس. امام علی مقام کو جو ٹریبیوٹ ہے بار بار علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر دے رہے ہیں, ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری, یہ فقر کون سا ہے جس کو جناب امام علی مقام سمبلائز کرتے ہیں اور علامہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فقر آپ اختیار کریں؟ اچھا کاظمی صاحب دیکھیں, جب ہم امام پاک کی بات کرتے ہیں, حضرت امام حسین کی, امام حسین کی قربانی قربانیوں کی تاریخ میں ایک یونیک قربانی ہے. ہاں بے شک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہلی وجہ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, قربانی کس چیز کی آپ دے سکتے ہیں؟ وقت کی, مال کی, خواہشات کی, ترجیحات کی, عزت و ناموس کی, اپنی راحت کی, اپنے وابستگان کی, اپنی زندگی کے حاصلات کی, تمام حاصل کیے گئے ثمرات کی, حتیٰ کہ اپنی جانوں کی. یہ ساری قربانیاں حسین کی قربانی میں جمع ہیں. ہائے ہائے, بہت ہی عمدہ. بے شک. اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی, بہت کم ملے گی. اور اس سے بھی اگلی بات جو امام پاک کی قربانی میں ہمیں نظر آتی ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس کا استحضار قربانیاں دینے والوں میں بہت کم ملے گا. وہ کیا ہے؟ آپ قربانی دیں, وہ قربانی دیں جس کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کتاب قربان کرنے کی, آپ ٹافیاں بانٹ رہے ہیں. اس جملے کے اندر جو درد کا ایک جہان پہ نہ ہے نا, ضرورت ہے واہ, کسی کو سر درد کی گولی دینے کی, آپ اے سی آن کر رہے ہیں, آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں. کس قربانی کی ضرورت ہے؟ اس کا تعین حسین نے کیا. مجھے بتائیں, مدینہ طیبہ چھوڑنا اور حج کے موقع پہ حج کرنے کی ساری استعداد ہوتے ہوئے حج قربان کرتے, بیت الحرم کو چھوڑ دینا ایک بندہ مومن کے لیے, اور جس کو مدینہ اور بیت الحرم کی معرفت بھی ہو, عام انسان نہیں ہے وہ, بے شک, کتنا مشکل کام ہے. بہت زیادہ. اور پھر یہ اندازہ ہو کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. پھر یہ بھی اندازہ ہو اور اس کو یہ اختیار حاصل, اگر وہ چاہے تو اس قربانی دینے کے انداز کو اس طرح بدل دے کہ خلق خدا کا جم غفیر اس کے ساتھ چل رہا, وہ ایسے بھی نہ کرے. امت کی وحدت کو, ان پاک حرمین کی حرمتوں کو پامالی سے بچانے کے لیے صرف اپنی جان کو پیش کرے, اپنے خاندان کو پیش کرے. مجھے بتائیں اس کا کوئی آپ کو کوئی اس مثال ملے گی؟ ہمیں تو تنکا میسر ہو تو ڈنڈا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں تلواریں میسر تھیں, انہوں نے تلواروں کو نیاموں میں ڈالا تاکہ امت کا جو اجتماعی وجود ہے وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو. دیکھیں گزارش یہ ہے, جس وقت سر پیش کرنے کا وقت ہو اس وقت سجدوں کی قربانی نہیں دی جاتی, اس وقت سر دیے جاتے ہیں. حسین نے یہ کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے علامہ کہتے ہیں نا کہ پس بنا الہ الہ گردیدہ است, بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است. وہ لا الہ کی بنیاد بنے کب؟ اس وقت بنے جب انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اس چیز کی قربانی کی ضرورت ہے. اس وقت واز کی نہیں, نصیحت کی نہیں,
سجدوں کی نہیں، حج کی نہیں، مدینہ پاک میں موجودگی کی، یہ اس کی نہیں ضرورت. جو باطل دین کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے، دین کو ڈیمیج کر رہا ہے، اس باطل کے راستے میں آڑ بننے کی ضرورت ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے. سو ہی ڈیڈ سو. تو یہ جو حسینیت کا کردار ہے، حسین کو جب علامہ لا الہ کی بنیاد کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اسلام کو جب بھی اپنی بقا کے لیے جس طرح کی قربانی کی ضرورت ہوگی، اگر آپ وہ قربانی دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ حسین کے کردار پہ چل رہے ہیں. اور یہ قربانی دینا، اس کردار کو اختیار کرنا، لا الہ کی بنیاد کو استوار کرنا ہے. قربانی کوئی اور چاہیے اور آپ کسی اور گلی میں جا رہے ہیں تسبیحاں پکڑ کے اور امامے اور جبے پہن کے، تو یہ کوئی دین کی خدمت، یہ ملت کی خدمت نہیں ہے. اور جناب امام علی مقام بھی جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ فرمایا، وہ بھی تو پورے ابراہیم ہی ہے نا اصل میں، تو وہ اسی ہی دیکھیں وہی کچھ ہے نا، وہی کچھ ہے، خون بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے، اصل بھی وہی ہے، تعلیم بھی وہی ہے، فکر بھی وہی ہے، اسوہ بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی ہے. تو اسی کا اظہار آگے ہو رہا ہے. بے شک. اور آپ کی بات سے مجھے امام علی مقام کا کال بھی یاد آ رہا تھا. آپ نے فرمایا نا کہ جیسے حرم کو چھوڑنا کتنی بڑی ایک ان کے درجے کے اوپر، جو حرم کی معرفت رکھتے اور حرم کو چھوڑ دے، اور پھر حرم کی سیکرڈ نیچر کو بچانا. ایسے ہی. تو آپ نے ایک بزرگ سے جب آپ سے مکالمہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ حرم سے ایک بالشت باہر شہید کر دیا جاؤں. کیا بات ہے. اس کے مقابلے میں کہ حرم کے اندر شہید کیا جاؤں اور میرے خون سے حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے. مجھے کاظمی صاحب یہ کہنے دیں، کتنے لوگ تھے جنہوں نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے حرم میں گئے اور حرم میں شہید ہوئے. تاریخ ہمیں بتاتی نہیں. جی بالکل. تو پھر فرق تو ہوا نا. بے شک. سب بڑے لوگ ہیں، چھوٹا کوئی نہیں ہے. بے شک. سب بڑے لوگ ہیں، لیکن حسین ایک ہے. ان عظمتوں میں جو ایک بڑی عظمت ہے وہ حسین علی مقام کی، حسین ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہی آپ نے اس میں بھی اشارتاً بات کی. علامہ کے کلام میں ایک مستقل تھیم ہے، وہ سوڈو صوفیزم کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ ہماری خانقاہیں اصل میں تو جنیدی خانقاہ تو حسینی خانقاہ تھی، علی اجمیری کی خانقاہ تو وہ ڈائنامزم والی، عمل والی. یہ خانقاہ کب سوئی اور یہ کب اینٹی حسین ہو گئی ایک درجے پہ، عمل کے درجے پہ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، پانی کی بوتل کے اوپر زمزم لکھنے سے وہ زمزم تو نہیں بن جاتا. جی بالکل. اگر کسی سٹرکچر پہ آپ خانقاہ کا ٹائٹل لگا دیں، اس سے وہ خانقاہ تو نہیں بن جاتی. یہ کلمیہ ہے. ہم ان کو خانقاہ کہتے ہیں جو خانقاہ ہیں نہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ خانقاہ ہے، یہ دیکھیں کہ اس سٹرکچر کی ترجیحات کیا ہیں. یعنی وہ ہر سوال کا جواب مل جائے گا. یعنی وہ سٹرکچر اپنے ایسنس میں یا وہ انسٹیٹیوشن اپنے ایسنس میں وہ خانقاہ رہا نہیں، وہ خانقاہ رہا نہیں. یہ انفارچونیٹ ہے. دیکھیں نا، اسی علامہ کہتے ہیں نا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ خانقاہ ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. خانقاہ کس چیز کا نام ہے؟ خانقاہ نام ہے حقیقت کے بارے میں انشراح اور پھر اس انشراح پر استقامت کا. بہت خوبصورت. یہ خانقاہ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں حقیقی معنوں میں اور اس علم پہ قائم ہیں. اگر وہ ایسے ہیں پھر وہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. اس کو آپ خانقاہ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ بندہ مومن ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. اگر بہت بڑی خانقاہ بنا کے، بہت بڑا سٹرکچر بنا کے عابدوں زاہدوں کا ایک لشکر لے کے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس سٹرکچر کے اندر یہ ایسنس نہیں ہے، تو پھر اس کو خانقاہ کہنا، لفظ خانقاہ کی میں سمجھتا ہوں حرمت کا ہم لحاظ نہیں رکھ رہے. تو پہلے تو لفظ خانقاہ کو ڈیفائن کرنا ہوگا، اس خانقاہ کو ریوائیو کرنا. وہ ایک کریکٹر کا نام ہے جس میں علم اور عمل اپنی اثر روح کے ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے، فنکشنل ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا، فنکشنل ہوتا ہے. تو جب تک ہم اس فنکشنلٹی کو نہیں کرتے، یہ ایک المیہ ہے کہ دور زوال میں ہمارا ہر انسٹیٹیوشن ہی ڈیکے میں گیا ہے. تو اس میں یہ جو تصوف کا انسٹیٹیوشن تھا یہ بھی ڈیکے میں گیا ہے. اچھا، ایک اور بڑا المیہ ہے یہ جو تصوف کا انسٹیٹیوشن ہے، چونکہ اور پوری ریلیجن کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چونکہ ان پہ تقدس اتنا زیادہ ہے کہ ان کی ڈیویشن کو ہر بندہ آسانی سے چیلنج نہیں کر سکتا، لہٰذا جو مرضی کرتے جائیں. لیکن کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی آئی ایس او سرٹیفکیشن نہیں ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب تصوف کے انسٹیٹیوشن پہ بہرحال بہت زیادہ کریٹیک ہے. جو ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی حالانکہ ویسی ہی ڈکے کا شکار ہے. ہمارے ہاں کوئی فقہا پیدا نہیں ہو رہے، کوئی محدثین پیدا نہیں ہو رہی، کوئی مفسرین، کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے امام راضی کی کوئی ٹریڈیشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹارگٹ ہم بہرحال
تصوف کو ہی کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں کر رہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ڈیوائن بلیسنگ ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. وہ کیسے؟ کشف المحجوب کی ایک کوٹیشن مجھے یاد آ گئی, کسی بڑے مسٹر کا قول حضور دادا گنج بخش نے فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے, جب سوسائٹی تباہ و برباد ہو رہی ہو, قانون چھوڑ رہی ہو, ضابطہ چھوڑ رہی ہو, انہیں کون ٹھیک کرتا ہے؟ انہیں گورنمنٹ فنکشنریز ٹھیک کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کرتی ہے. پورا بے شک. جب اسٹیبلشمنٹ ڈیکیک میں چلی جائے, خرابی کرپشن میں, ان کو کون ٹھیک کرتا ہے؟ ان کو اہل علم علماء دین ٹھیک کرتے علماء ہیں. ٹھیک کرتے ہیں. جب علماء بھی تباہ ہو جائیں, دنیا پرست ہو جائیں, اپنی ویلیوز چھوڑ دیں, ان کو کون ٹھیک کرتا ہے؟ صوفیاء ٹھیک کرتا ہے. اہلیان باطن کرتے ہیں. اور جب اہلیان تصوف اور تصوف کے علمبردار خراب ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو پھر اللہ کی گرفت ٹھیک کرتی ہے. اس سوسائٹی کا پھر کوئی انجام نہیں. لہٰذا اس کے اوپر سب سے زیادہ کریٹیک ہونی چاہیے. اچھا, اس انسٹیٹیوٹ پہ ہونی چاہیے, تاکہ کیونکہ یہ ایک آئیڈیل. دیکھیں گزارش یہ آپ کا آخری ریسکیو ہے. اگر یہاں پر بھی اس کشتی میں بھی سوراخ ہو گیا تو بچائے گا کون؟ پھر تو سارے ڈوبیں گے. اچھا, اب حضرت علامہ نے جو امام علی مقام کو اتنا زیادہ پریزنٹ کیا, تو اقبال کا جو حسین ہے, آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر یا امت مسلمہ کے اندر ہم نے امام حسین کو بھی ایک سیکٹیرین لینز میں نہیں دیکھنا شروع کر دیا؟ ان کی قربانی کو بھی ریچولائز نہیں کر دیا ہم نے؟ کیونکہ علامہ اقبال کے ہاں جو حسینی ہے وہ در حقیقت کوئی ڈیڈ کے درجے پر اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ امام حسین کا فالوور ہوگا. اقبال کے ہاں بھی, حالانکہ یہ بات کے اسکالرز ہیں اس پہ بہت بات کی, لیکن اقبال کے ہاں بھی وہ جو بلیک اہل بیتزم ہے یا ریڈ اہل بیتزم ہے, اس کی ایک ڈسٹنکشن آپ کو نظر آتی ہے. تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہو رہا کہ امام حسین کے نام کو بھی ہم مس یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو المیہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز رسم پرستی میں جا کے اپنے معنی سے بہت دور ہو گئی ہے. اگر آپ جس نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال تو حسین کی شخصیت کو بھی بیان کرتے ہیں اور حسینی کردار کو بھی بیان کرتے ہیں. دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. یعنی سر حادثہ کربلا کو آپ پڑھیں یا شرح اسماء علی کو پڑھیں تو وہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے, یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ تعصبات کی وجہ سے جو اثر روح تھی تعلیمات کی وہ پس منظر میں چلی گئی ہے. علامہ اقبال اس اثر روح کی طرف لانا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قربانی کا ایک ایسنس ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. جب تک ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ تعصبات سے اٹھ کے جو ان عظیم شخصیات کا حقیقی پیغام تھا اس پیغام کو سمجھیں اور زندگی میں لے کے آئیں, اسلام کی برکات کے اور اسلام کے مقاصد کے قریب ہم نہیں ہو سکتے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا. جی. جب علامہ اقبال نے خطبہ الہباد دیا اور خطبہ الہباد کے اندر ایک الگ ملک کی بات کی, تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں علامہ نے کہا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے؟ کہ ہم اپنی مرضی کے مکان بنائیں, اپنی مرضی کے بزنس کریں, اپنی مرضی کی آسائشوں والی زندگی گزاریں؟ یہ مقصد نہیں تھا. وہ تو برٹش انڈیا میں بھی ہو رہا تھا. آپ اپنی بیسک ویلیوز کو چھوڑ دیں, جو مرضی کریں. اس کا ایک مقصد تھا. اگر اجازت ہے تو میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھنا چاہوں گا. خطبہ الہباد کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی. دیکھیں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو الگ ملک کی بات کر رہا ہوں یہ انڈیا کے بھی مفاد میں ہے اور مسلمانوں کے بھی مفاد میں ہے. کیسے؟ علامہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ خطبہ الہباد ہے, فار انڈیا اٹ مینز سیکورٹی اینڈ پیس ریزلٹنگ فرام این انٹرنل بیلنس آف پاور. اگر ایک الگ ملک بنتا ہے تو یہاں ایک بیلنس آف پاور ہوگا اور پورا ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی میں آئے گا اور یہاں پیس کا ماحول پیدا ہوگا. یعنی جو ایک فرقہ وارانہ اور کمیونٹی ریفٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, فار اسلام این اپرچونٹی ٹو ریڈ اٹ سیلف آف دا اسٹیمپ دیٹ عربین امپیریلزم واز فورس ٹو گیو اٹ. عرب ملوکیت کے بدنما داغوں سے چھٹکارا ملے گا. ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہم عرب ملوکیت نے ہم پہ جو اسٹیمپ لگا دیا ہے ان چکر بندیوں سے اور اس اثر سے ہم اپنی سوسائٹی کو نکال سکیں. اقبال نے یہ آئیڈیالوجیکلی یا صرف آئیڈیل خیالی سطح پہ بات نہیں کی, اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن بتائیں. کیسے؟ آگے فرماتے ہیں ٹو موبلائز, 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو عرب ملوکیت تھی اس نے ہمیں برباد کہاں کیا ہے. فرما رہے ہیں ٹو موبلائز اٹس لا, اٹس ایجوکیشن, اٹس کلچر. ہمارا فقہ, ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا کلچر ڈی ٹریک ہو گیا. ہم وہ جو حقیقی حجازی روح تھی, مصطفی روح تھی, محمدی روح تھی, اس سے دور ہو گئے. ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم اپنے فقہ کو, اپنے نظام قانون کو
نمبر 2 اپنے نظام تعلیم کو، نمبر 3 اپنے کلچر کو عرب ملوکیت کے اثرات سے آزاد کر سکیں، اور پھر کیا کریں، اینڈ ٹو برنگ دیم انٹو کلوزر کانٹیکٹ ود اٹس اوریجنل اسپرٹ اینڈ ود دا اسپرٹ آف دی ماڈرن ٹائمز. اور اس کو ہم جو حقیقی مصطفی روح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روح تھی، اس کے قریب کر سکیں، اور جو حقیقی اسپرٹ ہے اور آج کے مسائل کا جو حل کر سکیں. مجھے بتائیں عربین امپیریلزم کو سب سے پہلے چیلنج کس نے کیا؟ امام علی مقام نے، حسین نے کیا. واہ، یہ اسوہ ہے حسین کا جس طرف ہم اقبال بلا رہے ہیں. تو قربانی یہ ہے کہ آپ حسین کے اس میسج کو سمجھیں، اور کم از کم اگر سارا کچھ نہیں کر سکتے اپنی سوسائٹی کے ان 3 شعبوں کو حسینی روح سے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت میں لے کے آئیں. یعنی علامہ اقبال خلافت راشدہ ہمارا اوریجن ہے، جہاں پر ایکوالٹی ہے، ایکوٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ایک پورا نظام ہے ایسے ہی جو اس اوریجن پر جانا ہے، اور عرب امپیریلزم اس اسپرٹ کو کرپٹ کرتی ہے، ایسا ہی ہے، اور امام علی مقام اصل میں اس اسپرٹ پہ لے جانا چاہ رہے تھے. ایسا ہی ہے. اگر ہم اس کو بنظر ان کے پورے خطبات دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے کوئی تخت تاج نہیں چاہیے بھائی، میں اپنے نانا کی دین کی اقدار کو بحال کرنے کے لیے نکلا ہوں. سمپل، نانا کی امت کو کی اصلاح کے لیے نکلا یہ ورڈ بھی استعمال فرمایا وہ اصلاح کا مقصد ادھر لے گیا تھا، ادھر لے کے جانا اوریجنز کے اوپر. کیا بات ہے. واہ. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب اس بات کو اگر ہم ایک سٹیپ اور آگے لے کے جائیں، اب کیونکہ امام علی مقام بھی قربانی کا بہت بڑا استعارہ، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی کا استعارہ، مگر جو انسان کا ریشنل کیلکولیٹر ہے وہ تو اتنے بڑے میٹا فزیکل لیول کے اوپر آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ تو فل فور نتائج چاہتا ہے. تو کیا ہمارا ریشنل کیلکولیٹر ایک رکاوٹ ہے، عقل رکاوٹ ہے قربانی کی راہ میں؟ دیکھیں قاضی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقل تو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ اس کی اپنی ترجیحات ہیں، لیکن ہمیں عقل کی تربیت کرنی ہے. جس میکانزم سے عقل تربیت پا کر نکلے گی، عقل ویسے ہی استنباطات کرے گی، عقل کے انفلوئنسز ویسے ہی ہوں گے. جس نظام تربیت سے عقل نکلے گی، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس منصب پہ رکھا ہے کہ وہ قوم کو فکری طور پہ، دینی طور پہ رہنمائی دے رہے ہیں. جب تک وہ خود اپنے آپ کو اس پہ کلیئر نہیں کرتے، اپنی پرائرٹیز کو ریفائن نہیں کرتے، ہانیسٹ نہیں ہوتے. یقین کریں قاضی صاحب، مجھ پہ کوئی دوسرا شعبہ نہیں ہے جو تھوڑا بہت آبزرویشن اس کی بنیاد پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو صاحب علم بھی اقبال کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یا حسینیت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے مادیت کی طرف ٹلٹ کرتا ہے، وہ قطعاً بھی لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتا. اچھا، وہ بد علمی کی وجہ سے کرتا ہے. واہ. اور بدنیتی کی وہ اپنی باطن کی ترجیحات کی وجہ سے کرتا ہے. اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. واہ. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. کاش کہ ہم یہاں تجزیہ کر سکتے، لیکن یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا منصب بھی نہیں ہے. جی، ہمارا منصب بھی نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں سارے، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، جی جی، لیکن اس پہ ہمیں اشارہ صدر ہے. اور یہ میں آپ کو اپنی بات اپنے پرسنل آبزرویشنز کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس پہ کچھ دینا پڑتا ہے، واہ، کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. آپ کو ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں گزارنی پڑتی ہے. اقبال اپنے گھر میں صرف 1-2 سال رہے ہیں. قائد اعظم کی بیٹی، ان کا پورا خاندان قربان ہو گیا، ان کی بہن بھی قربان ہو گئی. یہ قربانیوں کا راستہ ہے. مسئلہ یہ ہے آپ نے راستہ تو وہ چن لیا جو قربانیوں کا تھا، اور سمیٹی آسائشیں ہیں. یہ اللہ کے ساتھ بھی دغا ہے، اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر عشق اور عقل ایک درجے پہ اقبال کی شاعری میں ہمیں کانٹراسٹنگ ریالٹیز نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم ریکنسٹرکشن پڑھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ دونوں کمپلیمنٹس بھی ہیں، اور عقل ہی اصل میں عشق تک لے کے جاتی ہے. اور عقل جو ہے اس حقیقت کا ایک پیس میل ورژن ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ وہ پیس میل ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے. اور عشق جو ہے وہ ایٹ ونس حقائق کو دیکھ لیتا ہے. تو کیا ایسے بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ریشنل کیلکولیٹرز کو آلٹر کریں اور ریشنالٹی کو بھی عقل کے سفر، عشق کے سفر کا ایک مائل سٹون بنا کے دکھائیں؟ دیکھیں، یہ ساری بات جو آپ نے اٹھائی ہے، اس میں ایک بڑا بنیادی پوائنٹ جس کی طرف آپ بھی بار بار ایمفیسائز کریں، وہ ہے ریشنلٹی، عقل. دیکھیں، کم از کم ہم اتنا تو کر لیں، عقل کو عقل کے ساتھ استعمال کرنے کا کوئی ضابطہ ہی سکھا دیں. عقل کو تو وہ کون کرے گا، کیسے عقل کو عقل کے ساتھ استعمال کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟
عقل کو اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں بہت خوبصورت. جس وقت آپ سونا تولنے والے ترازو کے ساتھ لوہا تولنے لگے گے تو ترازو ٹوٹ جائے گا. ہر چیز کی کھاد ہے, عقل کی اپنی کھاد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی, اور اس بات کو کانٹ نے بھی اٹھایا ہے اپنے درجے پہ. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ تو خود عقل کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی. آپ عقل سے ان چیزوں کا فیصلہ نہ کروائیں جو اس کے ڈومین میں نہیں آتی. یعنی پھر قربانی کا اصل فیصلہ عشق سے ہی ہوگا. اچھا, اب اگلی بات کیا ہے, تو جب سارے معاملات عقل کے پاس نہیں ہیں تو کچھ معاملات ورائے عقل بھی ہیں. اب جب ورائے عقل جو معاملات ہیں ان کو حل آپ ان لوگوں سے کرائیں جن کی ورائے عقل رسائی ہے. جن کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. جب مجھے جرمن زبان آتی نہیں, آپ مجھ سے جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کیسی جرمن زبان سکھاؤں گا جس کا جرمنوں کو نہیں پتا. وہ گمراہی پیدا کرے گی نا. جی بالکل. جب آپ وہاں جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ عشق کے ڈومین میں آ جائیں گے. عشق کیا ہے؟ عشق بھی عقل ہی کی ایک اعلیٰ سطح ہے. دیکھیں نا وہ جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا کہ مومن از عشق, عشق از مومن است, عشق را ناممکن ماممکن است. اس سے اگلا شعر کیا ہے؟ عقل سفاک و عشق سفاک تر. عقل سفاک و عشق سفاک تر, بالا تالا تر و چالاک تر. علامہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے ممکن, ایک ہوتا ہے ناممکن. عقل اتنی سفاک ہے. سفاک کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے سامنے آنے والے کو کاٹ کے رکھتا ہے. عقل اتنی سفاک ہے کہ یہ ہر ممکن کو فتح کر کے چھوڑتی ہے. لیکن عشق اتنا سفاک تر ہے کہ یہ ناممکن کو بھی فتح کر کے چھوڑتا ہے. یہ ہے سفاک تر کہ ناممکن کی فتح عشق کے ذریعے پاسبل ہے. اب اس کے لیے آپ نے کچھ غیر معمولی کرنا ہے نا. اس غیر معمولی کرنے ہی کا نام قربانی ہے. عقل سمیٹنے کا نام ہے, عشق دینے کا نام ہے. تو پھر یہ جو ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی دنیاوی تقاضے بھی ہوتے ہیں, ہم ذرا کنٹمپریری ورلڈ پہ بھی آ جائیں. تو فلانی جگہ پہ جب آپ نے کوئی معاملہ کیا تو آپ نے بندے ہی مروائے, کیا فائدہ ہوا؟ عقل کا جب میں کیلکولیٹر بہرحال ساتھ رکھتا ہوں تو مجھے وہ فوری نتیجہ نظر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں وہ جو جرمن والی آپ نے میٹافور کا استعمال کیا, اب یہاں پر آج کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے نا جو ماورائے عقل اس کا نمائندہ ہو اور وہ ہمیں اس سطح پہ لے جائے. یہاں پہ تو سارے لوگ ہی ایک سطح پہ ہیں اور وہ مادی سطح پر ہی گفتگو اور ڈسکورس ہو رہا ہے. تو آج جب میں نے اپنی خارجہ پالیسی بنانی ہے یا اپنی کوئی اور بھی اکنامک پالیسی بنانی ہے تو میں تو عصری حقائق کے اوپر بناتا ہوں. قربانی تو اس سارے فریم ورک سے ہی مائنس ہے, کیونکہ میری قربانی کرنے سے وہ کہتے ہیں ملک کا نقصان ہو جائے گا, اکانومی کا نقصان ہو جائے گا. یہ جو امت کی آپ باتیں کرتے رہتے ہیں یہ تو ایک وجدانی خیالات ہیں, آئیڈیلزم ہے, یہ تو اب نہیں چلتا پریکٹیکل ورلڈ میں, پریگمیٹزم میں. تو آج کے دماغ کو, آج کے نوجوان کو کیسے قربانی سکھائیں ہم, کیونکہ پریکٹیکل نتیجہ نہیں نکلتا اس کا. دیکھیں قاضی صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس ملک کی بنیادوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ عقل کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آنے والا ملک نہیں. لیکن بعض لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں نا کہ جی سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہو رہی تھی, اگر برطانیہ خود پیچھے جا رہا تھا, یہ بات بھی ہوتی ہے. سب کچھ درست ہے, لیکن جو دوسرے لوگ سمیٹنے والے تھے ان سارے حالات کے ثمرات کو آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے. ان کے اسباب بہت زیادہ تھے, ان کی طاقتیں, ان کی رسائی بہت زیادہ تھی. اس سب کے باوجود آپ نے ایک ملک کے قیام کو پاسبل کیا. اگر آپ تھوڑا تاریخ میں جان کے دیکھیں, جب ملک بن رہا تھا تو ٹائمز نے ایک اسپیشل پرچہ نکالا تھا, اسپیشل ایشو نکلا تھا. یہ شاید 1947 کا پرچہ ہے, جس ٹائٹل سٹوری یہ تھی کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جس کے منہ سے پاکستان کو کھینچ کے قائد اعظم نکال رہے ہیں. سب نے اس چیز کو تسلیم کیا, یہ امپاسبل کام. واٹ این امیج. مطلب یہ عام کام نہیں تھا, یہ ماورائے عقل کام تھا. آپ کانگریس کی ایگزیکٹو کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ انہوں نے کہا جی یہ کب بچنا ہے, شور شرابہ کر رہے ہیں, دیں ان کو ملک تاکہ جان چھوٹے. آپ قائد اعظم کا 16 اگست 1946 کا ڈائریکٹ ایکشن ڈے اٹھا کے دیکھ لیں, قائد اعظم کی نیریٹیوز اور جو, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حالات نے بنا دیے, آپ خود بخود آپ کو ساری ان کی باتیں ہوا ہوتی نظر آئے گی. اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ, یہ کسی کے ایمان کا اعجاز تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کاظم صاحب یہ ہے, میں پھر اس نقطے پہ آؤں گا کہ آپ اپنی ترجیحات اپنے فہم کے مطابق طے کرتے ہیں. جب تک آپ اپنے فہم کو بالا تر نہیں کرتے
سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی قوت اور لذت نمود میں ہے. یہ فلسطین کے لیے اقبال کا میسج ہے کہ جب تک آپ اپنے قوم کی خودی کو ان مادی حد بندیوں سے ماورا ہو کے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دیتے. آپ حالیہ ایران اور امریکہ کنفلکٹ کو دیکھ لینا. لیکن دیکھیں نا اسی کانفلکٹ کے اوپر میں بات اگر آئی گئی ہے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیلسٹینین اسٹرگل میں کیا ہوا, آپ نے 70,000 بندے مروا لیے, آپ کا ملک تو پھر آپ کو نہیں ملا, ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, 1 اسٹیٹ سلوشن ہے, وی ڈونٹ نو, غزہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, آپ نے لیبنن میں کیا کیا, آپ کو وہاں پہ بھی مار پڑی, اب آپ نے ایران میں کیا کیا, آپ نے اگر امریکہ کو ریزسٹ کیا بھی تو جو آپ کے لاسز ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں جو نقصان آپ نے امریکہ کو پہنچایا ہے. میں صرف 2 نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اگر آپ فلسطین کو دیکھیں, آپ اس چیز کا انکار کبھی نہیں کر سکتے کہ فلسطین کی جد و جہد کو لے کے چلنے والے بڑے لوگوں نے کبھی بھی اس کو اسلامی اور ملی ایشو کے طور پہ پیش نہیں کیا. PLO ایک سیکولر جماعت تھی. PLO نے ہمیشہ اس کو عرب نیشنلزم کے ایشو کے طور پہ پیش کیا. پورا PLO کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں, جب یہاں جد و جہد ہو رہی تھی پاکستان کی, تو یہاں پہ قطعاً بھی انڈین نیشنلزم کے نام پہ نہیں ہو رہی تھی, ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ ہو رہی تھی. جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ کمیٹیڈ ہوتے ہیں, اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. جب آپ اس کو لمیٹیڈ کر دیتے ہیں, اس کے رزلٹس اور میت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, ویژن اور پاور, جب تک یہ دونوں ایمان اور بصیرت برابر ہو کے نہیں چلتے تو پھر وہ کبھی بھی نتائج نہیں دیتے. قائد اعظم نے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا, قائد اعظم کی پوری زندگی میں آپ کو ریورسل نظر نہیں آئے گا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قربانی بھی دینی ہے, یہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بھی ویسے یہ جملہ, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قربانی ویژن اور پاور کے ساتھ 7ویں منزل سے ٹانگیں توڑوانے کے لیے چھلانگ لگانا اور چیز ہے, اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پہ چھری کے نیچے دینا اور چیز ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک بد شخص اپنے بیٹے کو 7ویں منزل سے دھکا دے رہا اللہ کی رضا کے لیے, وہ اور اس کا اور نتیجہ ہوگا, اور اللہ کے حکم پہ ایمانی بصیرت کے ساتھ چھری کے نیچے رکھ رہا ہے, اس کا نتیجہ اور ہوگا. جو فلسطین کی جد و جہد ہے اس میں بہت ساری ہماری اپنی کوتاہیاں بھی شامل ہیں. ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا ہوگا. جب تک ہم ان کوتاہیوں کا ازالہ نہیں کرتے اور اس کو حقیقی معنوں میں ملی جد و جہد کے طور پہ نہیں چلتے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. دوسری بات, جہاں تک ایران کا معاملہ ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ ذرا کمپیئر تو کریں ایران کا اور امریکہ کا. یہ ہاتھی اور چونٹی کا تقابل بھی نہیں ہے. جی بالکل. آپ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک ملک کتنے سال سے بین الاقوامی پابندیوں کے تحت ہے, اور ایک ملک کتنے سالوں سے پوری دنیا کے اوپر دانسو کی طرح چھایا ہوا ہے. کہ آپ دونوں کا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اس نے اتنا ڈنٹ ڈال دیا اس ملک کو کہ واجہ کا خیرات مانگتا پھر رہا ہے. اس سے زیادہ کیا؟ آپ یہ تو غور کریں, پوری دنیا کا آرڈر چینج ہو چکا ہے جناب. پوری دنیا اس وقت ورلڈ ڈس آرڈر کا شکار ہے. ورلڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے اس وقت دنیا کا. اس وقت دنیا کا ورلڈ آرڈر ری شیپ ہو رہا ہے. اب یہ تو چیزیں بدل رہی ہیں. امریکہ سابق سپر پاور اب تو ختم ہو گیا جناب. جو حشر کیا انہوں نے چائنا نے اس میٹنگ میں, میں صرف آپ سے ایک سمبولیکل بات پوچھتا ہوں. میں آپ کے گھر مہمان کے طور پہ جاتا ہوں, جیسے نکلتا ہوں آپ نے جتنی چیزیں مجھے دی ہیں آپ ہی کی ڈسٹ بن میں پھینک کے آ جاتا ہوں. میں آپ کو کتنا طاقتور سمجھتا ہوں, ذرا غور کریں. مجھے کتنا یقین ہے کہ آپ میرے دل تک رسائی رکھتے ہیں. پہلے تو تھا نا کہ جس کے بیڈ روم تک رسائی ہے, کہ کہیں کوئی آپ کو میرا بھنک نہ پڑ جائے. میں آپ کی ساری چیزیں آپ کی گاڑی چھوڑ کے آ رہا ہوں. آپ تصور کریں امریکہ اس سطح پہ ہے اس وقت. یہاں تک کیوں پہنچا یہ؟ کیونکہ یہ ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں, ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں. یہ صرف ایران کی ریزسٹنس کی وجہ سے پہنچا ہے. یعنی وہ جو قربانی ہے, دیکھا تھا ملوکیت افرنگ نے جو خواب, ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. اس خواب کی تعبیر بدل رہی ہے. یعنی آپ کے مجھے میں اگر انفر کروں تو ایرانی قوم نے ایک درجے کی قربانی دی ہے جس کا ایک پریگمیٹک نتیجہ بھی کچھ ہمارے سامنے نکلا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ نتیجہ ریورس نہیں ہونا, اس کے ریورس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا, پاکستانی قوم, جب ہم پاکستان کے اندر اب اس بات کو ہم کلمینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستانی قوم کے اندر قربانی کا جذبہ ہے؟ کیا ہم قربانی دینا چاہتے ہیں, یا ابھی ہم بھی مادی کیلکولیٹر کے اندر چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بحیثیت قوم جو میری بہت ہی ہمبل سی آبزرویشن ہے, ہمارا پہلے دن سے المیہ ہے, ہمارا ملک قیادت کے بحران کا شکار ہے.
لیکن یہ قربانی کا جذبہ کیسے آئے گا سر اب میں آج عرض کرتا ہوں، 2026 میں؟ میں عرض کرتا ہوں، ماضی کا نوحہ قوم میں تو قربانی کے جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ قربانی کے اس جذبے کو تعمیر کی طرف لے کے جانا، یہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہے. قوم تو مجھے بتائیں، لیڈرشپ نے پاکستان بننے کے بعد سے آج تک جب کسی موقع پہ کال دی ہے، کیا قوم پیچھے رہی ہے؟ وہ اس کا ہمیں قوم کے اندر نقص ڈھونڈنے میں بڑا مشکل درپیش ہوگی. خالی لیکن لیڈرشپ نے جہاں سودا کیا ہے قوم کی قربانیوں کا، ایس کی آپ کو پیچھے مثالیں ملتی چلی جائیں گی. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس قوم کے اندر ابھی وہ قیادت نہیں آئی جو قیادت اس قوم کے آئیڈیلز کو پورا کر سکے. یعنی قربانی کا تصور کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو سب کے ساتھ جڑا ہے. لیڈر تو قوم کا چہرہ ہے. جب تک چہرہ ٹھیک نہیں ہوگا، دماغ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ساری ٹھیک نہیں، بدن تو جو مرضی ہاتھ پیر مارتا رہے وہ تو کچھ کھاتے میں نہیں جائے گا. اب یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس سطح پہ کیوں نہیں گئی کہ اس قوم کی قربانیاں ضائع نہ ہوتی. دیکھنا یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی ہم بات کو تھوڑی سی رینڈم گفتگو بھی ہم مختلف جگہ پہ ڈائیگریس بھی کرتے رہے، لیکن جب حضرت علامہ جیسی شخصیت ہوں، اتنی ان کی ڈائمینشنز ہیں کہ انسان واقعی ڈائیگریس بھی کرتا ہے. اگر ساری بات کو ہم کلمنیشن کی طرف لے کے جائیں، آج 2026 میں اگر حکیم الامت ہوتے تو حکیم الامت پاکستانی قوم سے کیا چاہتے اور پاکستانی قوم کے اندر وہ کیسے اسپرٹ آف سیکریفائس کو بیدار کرتے؟ ان کے پاس کیا ٹولز ہوتے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اکثر ایک بات کی جاتی ہے، اگر آج اقبال ہوتے تو بڑا افسوس کرتے، قائد اعظم تو یہ ہوتا. میں اس کو بالکل دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر آج اقبال ہوتے تو یہ حالات بھی نہ ہوتے. ہاں بے شک، لیکن اب ان حالات میں اگر حضرت علامہ ہوتے دیکھیں میں عرض کرتا تو وہ ہوں کیسے نکالتے؟ کیونکہ ایک شخصیت جو موجود ہوتی ہے نا، آگ اس کی پھونک سکتی ہے برنا پیر کو، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. پوری قوم میں اقبال کہتے ہیں ایک بھی یقین والا ہو نا تو وہ جوان ہو یا بوڑھا اس کو کھڑا کر کے صاحب عمل بنانے کے لیے کافی ہے. دیکھیں اقبال کی موجودگی اور جناح قائد اعظم کی موجودگی خود ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا اور کبھی بھی اس ٹیکے کی طرف ہم جاتے ہی نہ. نہیں لیکن اگر آج 2026 اقبال کا میں جو ہے ایک اثر ہے اقبال کا، دیکھیں ہم تو یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے. نہیں وہ تو ڈی جنریشن کا ایک پورا کسی شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں پہنچی. جی نسل ہے جو یہاں پہنچی ہے، 4 نسلوں کی محنت ہے. بالکل. وہ یوسفی نے کہا نا کہ ہمارے پاس ایک خانسامہ ہوتا تھا تو جو کھانا بناتا تھا بہت برا بناتا تھا. وہ عرب کسی کے بس کی بات نہیں. ایسا خراب کھانا بنانے کے لیے 7 پشتوں کی نالائکی درکار ہے. ہم نے 5-6 پشتوں کی قربانی دی ہے تو یہ تباہی ہم نے حاصل کی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اقبال جیسی بڑی شخصیت کا ایک جملہ ہی کسی بد کردار قائد کو ہمیشہ کے لیے میدان سے فارغ کرنے کے لیے کافی تھا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایسی کریڈیبل شخصیت کوئی نہیں آج. ٹھیک ہے نا. تو جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا، اقبال نے لکھا ہے ریکنسٹرکشن میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ بڑی شخصیات آتی ہیں اور وہ پھر سوسائٹی کو کسی ٹریک پہ لے کے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں پھر بھی تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے لیول پر آج ہم جدھر ہیں، اگر علامہ اقبال اس تناظر میں آنکھ کھولتے اور اپنا علمی سفر کر رہے ہوتے، وہ سب سے پہلے تو یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر امید کے چراغ کو شعلے میں بدلتے ہیں. یعنی آج کی جین زی، جین الفا، ان کو سمجھاتے کہ بھئی آپ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو، جو نااہل ہیں ان کی جگہ آپ سنبھالیں اور حالات کو ٹھیک کریں. تو سب سے بڑا جو اصلاح کا اور اس اصلاح کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نا امیدی. اور سب سے بڑی طاقت اصلاح کی امید ہوتی ہے. جب آپ کسی نسل کے اندر امید کا چراغ جلا دیتے ہیں نا تو پھر سفر نہیں رکتا. تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اوپر، اپنے نظریے پہ اور اپنے اللہ پہ یقین کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمارے بڑوں کا سبق ہے. ایمان ہمارا پہلا لیسن جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ایک ایسی طاقت ہے کاظمی صاحب، یہ اپنے راستے خود پیدا کرتا ہے. بے شک. دیکھیں دریا جب چل پڑتا ہے نا وہ پوچھ کے نہیں چلتا. پھر کبھی دریا نے پوچھ کے راستہ نہیں بنایا، قانون فطرت ہے. دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے. بہت شرط یہ ہے وہ ندی نہ ہو، دریا ہو. دریا زندہ رود. ہاں جی. اگر ایمان ہے
ایمان کی اپنی ایک منطق ہے. واہ. اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ لکھا جا رہا ہے، سہیل ابن عمر جی. ان کا بیٹا آ جاتا ہے، ہاں. تو ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے، ابو جندل زنجیروں سے جکڑا ہوا، تو کہتا ہے جی اس کو واپس کرو. شرط آپ نے کہا ابھی تو دستخط بھی نہیں ہونے کا، نہیں ابھی تو معاہدے کی سیاہی بھی نہیں خوش کی. اس نے کہا نہیں، طے تو ہو گیا. ابو جندل رو پڑتے، آپ فرماتے ابو جندل چلے جاؤ. ابو جندل رو پڑتے ہیں، یا رسول اللہ. پھر اہل صحابہ کے پاس جاتے ہیں، میری سفارش کرو، میرا حشر کیا کریں گے. وہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ ابو جندل کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں ابو جندل تم چلے جاؤ، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ موجود دوسرے تمہارے اہل ایمان بھائیوں کو اللہ راستہ نکالے گا. بے شک. اب غور کریں رسول اللہ کے اس جملے پہ ایمان نے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. 3 چیزوں پہ ایمان رکھو، اللہ پر، رسول پر، اور یہ قرآن کی صورت میں نے تمہیں نور دے دیا ہے، اس پہ ایمان رکھو. جو میرے قول رسول کا قول ہے یہ نور ہے جو اندھیروں کا سینہ چیر دیتا ہے، اس پہ ایمان رکھو. اس ایمان نے انہیں واپس لوٹایا. نتیجہ کیا نکلا؟ قریش خود آئے، یا رسول اللہ شرط کو ختم کرے. قریش نے خود وہ شرط ختم کروائی، بالکل جس شرط کے تحت سہیل ابن عمر نے واپس کروایا تھا. تو میں نے عرض کیا ایمان خود ایک حقیقت ہے، ایمان خود ایک لا ہے، ایک لاجک ہے. یہی وجہ ہے اہل علم کہتے ہیں جب ریاست بنتی ہے تو اس کے کانسٹیٹیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیوگرافیہ، پاپولیشن، جورسڈکشن، ساورینٹی. 4-5 ایلیمنٹس ہیں. اسلامی ریاست کا 6واں ایلیمنٹ ایمان ہے، اور یہ فاؤنڈیشنل ایلیمنٹ ہے فار دیٹ میٹر. ایمان ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کی ریاستی حدود کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے نظام کا، اس کی فارن پالیسی کا، اس کی دیکھیں نا یہ ریاست کا ایمان ہی تو ہے کہ اکنامک پالیسی بن رہی ہے، لوگ اپنی آدھی جائیدادیں دوسروں کو دے رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئی قانون ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں بے شک. یہ صرف ایمان کر سکتا ہے. بے شک ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. لوگوں نے کیا کیا یار تقسیم کیا، زندہ مردہ سارے اثاثے تقسیم کر دیے. کوئی بھئی ایسی مثال ہے پوری تاریخ؟ اسلامی ریاست کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو جب یہ ایمان بیدار ہو جائے، یہ وہ دریا ہے جو اپنا راستہ خود پیدا کرتا ہے. تو اقبال سب سے پہلے یقین پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی نسل کے اندر اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے خود صاحب یقین ہو کے آگے چلنا ہوگا، تو ضرور راستے پیدا ہوں گے. اور جب آپ صاحب یقین ہوں گے تو آف کورس پھر قربانی کا جو سفر ہے آپ کے لیے سہل ہو جائے گا. آسان. پھر تو قربانی سہل کیا ہوگا؟ وہ قربانی کو تلاش کرتا ہے. واہ بہت وہ تو قربانی کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مغربی اس لوہے کو کھینچتا ہے. واہ. ڈاکٹر صاحب یور فائنل تھاٹس بیفور وی کلمنیٹ ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. دیکھیں جی بس آخری بات یہی ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے اچھا بنا دے. واہ سبحان اللہ. کیونکہ جو کچھ ہم نے کہا یہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے خلاف بھی حجت ہے. آئے ہائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو یہاں بھی اور آخرت میں بھی. تھینکس الاٹ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ویورز، انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آج پوڈ کاسٹ سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 ہم نے حضرت علامہ کی تھاٹس کی روشنی میں قربانی کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ جو ابراہیمی لائٹ ہے، وہ جو حسینی لائٹ ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور ڈاکٹر تنولی صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ قربانی کے جو ملٹیپل اینگلز ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے ساتھ وہ سیلینٹ فیچرز شیئر کیے جن پر علامہ اقبال کی تھاٹ اور خاص طور پر قربانی کے حوالے سے جو افکار اقبال ہیں وہ کھڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبی سے بیان کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمارے جو یہ اقوال ہیں یہ ہمارے احوال میں بدل جائیں، ہمارا قول ہمارا حال ہو جائے اور ہمارے عمل اور کردار سے اللہ رب العزت مینیفیسٹ کرے. کیپ واچنگ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا یہ پلیٹ فارم اور ہماری پوڈ کاسٹ سیریز. ابھی میں اجازت چاہوں گا آپ کے لیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے اسکالر کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.